الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمہ ومصابیح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ برادران اسلام، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ الانفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 39 تلاوت کی۔ دار الہجرت یعنی مدینہ منورہ میں جناب نبی مہربان علیہ السلام کے ورود مسعود کی تاریخ 8 ربیع الاول سن 1390 ہے، جو سن عیسوی کے مطابق 20 ستمبر 622 عیسوی قرار پاتی ہے۔ یہ سمجھنا بڑی غلطی ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں جناب نبی مہربان علیہ السلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کوئی گوشہ عافیت میسر آ گیا تھا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس۔ حقیقت یہ ہے کہ ہجرت کے بعد سے جناب نبی مہربان علیہ السلام کی جد و جہد کا انداز بدل گیا۔ اب جد و جہد نے ایک نیا رخ اختیار کیا، اور جد و جہد شدید تر مراحل کے اندر داخل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے یعنی ہجرت کے 10 سال میں ایک بھرپور ہمہ جہتی اور مکمل انقلابی جد و جہد اپنے تمام اطراف و جوانب اور تقاضوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی حیات طیبہ کی اس کا اگر جائزہ لیا جائے ان 10 سالوں کا، تو 3 اہم گوشے
ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی حیات طیبہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد وہ 3 اہم گوشوں پر منقسم نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثبت کام جو قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 164 کے ذیل میں آیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب اس کے حدود وہ وسیع تر ہو گئے، چنانچہ ایک جانب ایک آزاد مسلمان معاشرہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے خاص فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے مسلمانوں کو عطا فرمایا، اس معاشرے کی فکری طور پر تطہیر کرنا اور اس کی کردار کی تعمیر کرنا، یعنی تطہیر افکار اور تعمیر کردار، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اس کا فریضہ منصبی جو بذات خود ایک سخت اور مشکل اور صبر آزما کام ہے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی حدود اب وہ بھی وسیع تر ہو گئی، جس کے نتیجے میں نئی نئی ضرورتیں جو ہے وہ سامنے آئیں۔ ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کے اس درجہ فیض یافتہ اور تعلیم و تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس قدر فیض اور صحبت پا چکے ہوں کہ انہیں پھر عرب کے اطراف اور جوانب میں پورے جزیرۃ العرب میں پھیلا دیا جائے، تاکہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشاعت جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ ایسے پختہ افکار اور کردار کے حاملین ان کی ضرورت تھی کہ جو اپنے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے تقاضوں کو انہوں نے اپنے اندر جذب کر لیا ہو۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کاموں کے لیے نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے ابھی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری بھی نہیں ہوئی تھی کہ قباء کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر فرمائی، مسجد قباء۔ جو بھائی حج اور عمرے پر گئے ہیں انہوں نے لازمی مسجد قباء کی زیارت کی ہوگی۔ مسجد قباء کی حدیث کے اندر یہ فضیلت آتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت
نفل ادا کرے، زیادہ مناسب اور بہتر یہ کہ وہ پیدل جائے، کیونکہ ہر قدم پر اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہاں آدمی گیا کس لیے ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹا جائے، تو زیادہ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ پیدل جایا جائے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو سواری پر بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن اپنے مقام سے باوضو حالت میں مسجد قباء کی طرف جایا جائے، جو تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس طرح یہاں سے اچھرے کا فاصلہ ہے۔ وہاں پر جا کر 2 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ 2 رکعت نفل مسجد قباء میں پڑھنے سے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو نبی مہربان علیہ السلام نے مسجد مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر ایک مسجد تعمیر فرمائی، مسجد قباء۔ پھر مدینہ منورہ کے مرکز میں مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ یہ گویا عملی تفسیر ہے اس آیہ مبارکہ کی، جو سورہ الحج میں اذن قتال والی آیت کے فوراً بعد آتی ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 41، سورت نمبر 22، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو ان کا پہلا کام کیا ہوگا؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے۔ نماز پڑھنے میں اور قائم ہونے میں فرق ہے، جس کو اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ اقاموا الصلاۃ، جب وہ اقتدار پر فائز ہو جائیں گے تو سب سے پہلے وہ نماز کو قائم کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، نافذ کریں گے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے۔ وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے۔ ونہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کریں گے۔ یہ 4 کام وہ لازماً سر انجام دیں گے۔ اب مدینہ ریاست میں تو سب سے پہلے اس ترتیب سے جو ہے وہ کام کا آغاز ہوا۔ دوسری جانب گویا یہ وہ فرض منصبی ہے کہ جس کی جانب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماتن متوجہ ہو گئے۔ یعنی ان 4 ہدایتوں کے مطابق، احکامات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مدینہ ریاست کی تشکیل ان 4 کاموں سے شروع کی۔ دوسری جانب مدینہ منورہ میں جو ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوئی، جو ابتداً تو ایک چھوٹی سی شہری ریاست تھی، لیکن جسے جناب نبی مہربان علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی کے دوران عرب کے اطراف اور جوانب تک وسیع ہونا تھا، اس نے وسعت اختیار کرنی تھی، اور جسے آئندہ ایک اسلامی ریاست کے لیے پیش خیمہ اور ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل بننا تھا۔ وہ مدینہ ریاست جس کا آج بڑا چرچا ہے، وہ ایک فلاحی ریاست تھی، فلاحی مملکت تھی۔ اس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ نبی مہربان علیہ السلام کے تدبر
اور حسن تدابیر، معاملہ فہمی، پیش بینی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام کے جو مظاہر سامنے آتے ہیں، جناب نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام سیرت نگار جنہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قلم اٹھایا ہے، خواہ وہ آپ کے ماننے والے ہیں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، خواہ یہ انکار دشمنی کی حد تک پہنچا ہوا ہے، لیکن جس نے بھی نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن تدبیر، حسن انتظام، معاملہ فہمی اور آنے والے حالات کو پیشگی طور پر محسوس کر لینے کی صلاحیت کا سب نے جو ہے وہ اعتراف کیا ہے، اور کھلے دل سے جو ہے وہ اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے انگریز مصنف منٹگومری واٹ، اس نے نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن تدبیر کو جن شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، شاید ہی نسل آدم کے کسی اور شخص کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا گیا، یعنی دنیا کی تاریخ میں اتنے شاندار الفاظ میں اپنے کسی مخالف کو خراج تحسین کسی نے نہیں پیش کیا۔ پچھلے جمعے یا غالباً اس سے پچھلے جمعے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کے سب سے بڑے مخالف اس وقت حضرت ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حبشہ میں نجاشی کے دربار میں، چونکہ انہوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، حالانکہ وہ اس وقت آپ کا جانی دشمن تھا، مخالف تھا، لیکن جو خراج تحسین اس نے پیش کیا، اور اسی طرح منٹگومری واٹ نے جو شاندار الفاظ میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، نسل آدم میں ایسے الفاظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ اس ضمن میں جناب نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال حسن تدبیر سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے یہود کے 3 قبیلوں سے معاہدے کر لیے۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل بستے تھے، بنو نذیر زے سے، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ 3 بڑے قبائل تھے۔ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ آتے ہی سب سے پہلے ان تینوں قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے، اور انہیں ایک قول اور قرار کے اندر جکڑ لیا، جس کی بنا پر وہ کبھی بھی نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں کھل کر سامنے نہ آ سکے۔ باقی یہ بات سازش تو یہود کی سرشت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ایک دوسرا عنصر جو مدینہ منورہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست اور چھوٹے سے اسلامی معاشرے میں یہودیوں ہی کے زیر اثر پروان چڑھ رہا تھا، چونکہ یہودیوں نے وہاں لوگوں کو قرض دے دے کر معاشی طور پر لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا،
اور وہ قرض کمپاؤنڈ سود کی شکل میں ہوتا تھا، جو بڑھتا چلا جاتا تھا، جس سے ان کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ غلام ہو جاتی تھی. جس طرح آج کل ہمارے حکمران وہ قرض پر قرض لیے چلے جاتے ہیں اور عللوں تللوں پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. جس سے ہماری آنے والی نسلیں جو ابھی دنیا میں جن کا ورود بھی نہیں ہوا، وہ بھی جب پہلا سانس لیتی ہیں وہ بھی مقروض ہوتی ہیں. تو اسی طرح ان 3 قبائل نے، یہودیوں کے، انہوں نے عرب کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کو معاشی طور پر اپنا غلام بنا رکھا تھا. لیکن وہیں پر ایک اور گروہ جو دراصل یہودیوں کی ان سازشوں اور عیاریوں کو دیکھ کر ان کے زیر اثر پروان چڑھا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے، وہ گروہ تھا منافقین کا، جو ہمیشہ یہودیوں کی طرح سازشوں میں مصروف رہتا تھا، لگائی بجائی کا کام کرتا تھا، ادھر کی سنی ادھر بیان کر دی، وہاں کی سنی ادھر بیان کر دی، ساتھ جو ہے وہ مرچ مسالہ لگا کر 2 افراد، 2 خاندانوں، 2 قبائل کو آپس میں جو ہے وہ لڑانا بھڑکانا. یہ یہود اور ان کے زیر اثر پروان چڑھنے والے اس تیسرے گروہ کا کام تھا. یہ اصل میں مارے آستین تھے، آستین کے اندر چھپے ہوئے سانپ تھے، جو اندر سے جو ہے وہ حملہ کرتے تھے، جو مسلمانوں کے اندر رہتے تھے، ان کے قبیلے کے اندر رہتے تھے، ان کے خاندانوں کے اندر رہتے تھے، ان کی صفوں میں جو ہے وہ شامل رہتے تھے، لیکن دشمن سے زیادہ دشمن کے کام آتے تھے. نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف اپنے مثبت کام میں مصروفیت جاری رکھی، جو دعوت اور تعلیم و تزکیے کا کام تھا. دوسری طرف مدینہ ہی کے اندر یہود اور منافقین کی سازشوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ ارطغرل ڈرامہ سیریز دیکھی ہو تو اس میں آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے کردوغلو ٹائپ لوگ جو قبیلے کے اندر رہتے تھے، قبیلے ہی کے افراد تھے لیکن دشمن کے لیے کام کرتے تھے، یا کوپیک جیسے لوگ جو باقاعدہ ریاست کا حصہ ہو کر بھی ریاست کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے. تو یہ ایک گروہ تھا جو مسلسل یہودیوں کے ساتھ مل کر یا اطراف اور جوانب کے قبائل کے ساتھ مل کر یا مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ سازش کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک طرح انہوں نے اعلان جنگ کر رکھا تھا. اور تیسری طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل محاذ، جس کی جانب ارشاد ہوا سورہ الانفال کی اس آیہ مبارکہ جس سے ہم نے آج اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا. سورہ الانفال آیت نمبر 39، سورت نمبر 8 کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان سے جنگ کرو، قتال کرو. وَجَاهِدُوهُمْ نہیں ہے کہ ان سے جہاد کرو، کیونکہ جہاد کے بھی لوگ تعویل اور تعبیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد جد و جہد ہے.
صاف واضح انداز میں وقاتلوہم، ان سے قتال کرو، جنگ کرو ان سے، فزیکلی ان سے جنگ کرو، لڑو ان سے، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنے کا استیصال ہو جائے، وہ جڑ سے، اس کی جڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین پورے کا پورا کامل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کو عملاً نافذ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اب نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے اقدام ہو۔ اب قتال کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قریش حملہ آور ہوتے ہیں، اور 2 ہجری میں 1000 کا لشکر جرار آتا ہے۔ جناب نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام مجلس مشاورت جو ہے وہ منعقد فرماتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ میں حیات طیبہ اور سیرت نبی تفصیل کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا ایک طائرانہ جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ممکن ہے اس میں سے بہت سی باتیں میں آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں، چونکہ جمعے کا وقت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ تمام تر جزیات اور تفصیلات کے ساتھ بات کی جائے، تو صرف ایک طائرانہ جائزہ کے بعد جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ سن 2 ہجری میں 1000 کا لشکر جرار کفار کا، یعنی مشرکین مکہ کا آتا ہے۔ نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کی مجلس مشاورت منعقد فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو شام سے قافلہ آ رہا ہے جو مال تجارت سے لدا پھدا ہے، جو ابو سفیان کی زیر قیادت شام کے علاقے سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ، غالباً جو 200 اونٹوں پر مشتمل تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے، اس قافلے کی حفاظت کے لیے جو ابو سفیان کی زیر قیادت آ رہا تھا، صرف 150 افراد اس کی حفاظت پر متعین ہیں، اور دوسری طرف ایک لشکر ہے جو مکے سے چلا آ رہا ہے۔ اب لوگوں مشورہ دو کہ ہمیں کس طرف کا ارادہ اور قصد کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے حوصلے کا، یعنی ان کے مورال کا اندازہ لگانے کی ایک تدبیر فرمائی کہ ہمیں کس طرف کا رخ کرنا چاہیے۔ بعض حضرات نے بردنائے طبع بشری، جو انسانی طبیعتیں ہیں، اس کے اثر سے مغلوب ہو کر اس خیال کا اظہار فرمایا کہ ہمیں پہلے قافلے کا رخ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں وہ لوگ جو نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت اور رسالت کے مزاج شناس تھے، انہوں نے یہ بھانپ لیا اور اندازہ لگا لیا کہ جناب نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کا قصد اور ارادہ کدھر کا ہے۔ چنانچہ جانثاروں کی تقاریر ہوئیں اس موقع پر۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ
اصحاب موسیٰ علیہ السلام پر قیاس نہ فرمائیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کورا جواب دے دیا تھا، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کوڈ فرمایا۔ سورہ المائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 124 میں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پس آپ اور آپ کا رب جا کر جو ہے وہ جنگ کریں۔ اِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ، ہم ادھر ہی جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں۔ تو حضرت مقداد نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ہمیں اصحاب موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل پر قیاس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد اور استعانت سے جس طرف کا بھی آپ کا قصد اور ارادہ ہے آپ ارشاد فرمائیں۔ کیا جب کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ عطا فرما دے۔ نبی مہربان علیہ السلام خاص طور پر انصار کی طرف سے رائے کا انتظار تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں منورہ میں یا طیبہ میں آپ کی حیثیت ایک مہاجر کی تھی، اور انصار جنہوں نے آپ کو ویلکم کیا تھا، یہ رائے یہ تو مہاجرین صحابہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار صحابہ کی رائے کا انتظار تھا۔ چنانچہ اس چیز کو بھانپتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جو اوس یا خزرج میں کسی ایک قبیلے کے سردار بھی تھے، رئیس خزرج قبیلے کے وہ سردار تھے، کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، انا آمنا بکا وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے دل سے، اب ہمارے لیے کون سا اختیار باقی رہ گیا ہے؟ آپ کا جس طرف کا بھی ارادہ ہو بس بسم اللہ کیجیے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں کود جائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کریں گے۔ یہ تھے جان نثاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اشارہ آبرو پر قربان کر دیا، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ۔ بدر کے میدان میں جنگ ہوئی، ایک جانب 313 افراد پر بے سر و سامان قافلہ ہے، جس کے ساتھ صرف 2 گھوڑوں پر مشتمل رسالہ تھا، اور دوسری جانب 1000 کا لشکر جرار جو غرق آہن تھا، یعنی لوہے کے اندر لدا پدا تھا، انہوں نے خود لوہے کی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، لوہے کے لباس جو ہے وہ زیب تن کیے ہوئے تھے، اور دوسری طرف یہ ٹوٹے پوٹے چپلوں والے اور جوتوں والے لشکر جو 313 پر مشتمل تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی، اور اس دن کو اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان بنا دیا، یعنی یہ فیصلے کا دن ہے۔
آج معلوم ہو گیا کہ صداقت کس کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت کسے حاصل ہے۔ لیکن یہ فتح جو بدر میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اگلے ہی سال ایک دوسرے امتحان کی تمہید بن گئی۔ سن 3 ہجری میں قریش نے پھر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ اس مرتبہ 3000 کا لشکر جرار تھا، اور اس بار مسلمانوں کو اپنی جماعت کے متعلق پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ اس میں سارے کے سارے مؤمنین صادقین نہیں ہیں، بلکہ کچھ مارے آستین کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی منافقت کا پردہ اللہ رب العالمین نے چاک کیا۔ عبداللہ ابن ابی اصل میں جب نبی مہربان علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تشریف لائے، ورود مسعود ہوا، اس وقت اوس اور خزرج قبیلوں کا اتحاد ہو رہا تھا، اور یہ اس اتحاد کے نتیجے میں دونوں قبائل کا مشترکہ سردار جو ہے وہ چنا جا رہا تھا۔ اس کی تاج پوشی بھی باقی تھی کہ نبی مہربان علیہ السلام کا ورود مسعود ہوا، جس کی وجہ سے اس کی تاج پوشی کی رسم جو تھی، یعنی جو اس نے سردار اعلیٰ بننا تھا، وہ اس کی حسرت رہی، یہ سردار اعلیٰ بنتے بنتے جو ہے وہ رہ گیا، اور یہی حسد اور کینہ یہ دل میں پالتا رہا۔ یہ بظاہر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا، جس طرح ابھی میں نے پہلے بتایا، کردوغلوں کی طرح یا کوپیک کی طرح۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور پھر مدینہ منورہ میں 10 سالوں کے اندر جو بھی سازش ہوئی ہے، ہر سازش کا ماسٹر مائنڈ عبداللہ ابن ابی تھا۔ 3 بڑے واقعات، جس میں مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد زرار بنانا، اس کا ماسٹر مائنڈ یہ تھا۔ اسی طرح واقعہ افک، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت اور بہتان باندھا گیا، اس کا ماسٹر مائنڈ یہ تھا۔ اور پھر غزوہ احد، عین میدان جنگ میں یہ 300 افراد پر مشتمل کمزور عقیدے کے لوگوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ میدان جنگ سے نکل گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مورال پر بھی اثر پڑا۔ اور بظاہر یہ شخص نبی مہربان علیہ السلام کے سامنے ایسے بچتا تھا، اور مسجد نبی میں سب سے پہلے آتا اور سب سے بعد میں نکلتا، اور صف میں پہلی صف میں ہوتا۔ نبی مہربان علیہ السلام نے اس کے اس ظاہری عمل کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ کومنٹس دیے کہ کہیں یہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اعمال میں تجاوز نہ کر جائے۔ لیکن یہ شخص اس کے مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی اور اس کی منافقت کا پردہ چاک فرمایا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے طور پر اپنا کرتا مبارک جو ہے وہ اس کو پیش کیا، چونکہ اس کا بیٹا بڑا مخلص مسلمان تھا اس کی دلجوئی کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت نہیں فرمائی، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی منافقت کا پردہ جو ہے وہ چاک کر دیا۔
تو عبداللہ ابن ابی نے 1000 کے لشکر میں سے 3 اشخاص کو لے کر واپس مدینہ جو ہے وہ لوٹ گیا۔ یہ جنگ جو دامن احد میں لڑی گئی، اللہ رب العالمین نے اس کو اہل ایمان کے لیے ابتلاء اور آزمائش اور ان کی تربیت اور تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دیا، اور آنے والے مسلمانوں کے لیے قیامت تک ایک واضح گائیڈ لائن جو ہے وہ دے دی کہ اگر آپ امیر کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس مسلمانوں کو اپنی ایک غلطی کی وجہ سے ابتداً اگرچہ کسی قدر جو ہے وہ شکست سے دوچار ہونا پڑا، چونکہ جس ڈھیری پر نبی مہربان علیہ السلام نے 40 تیر انداز متعین فرمائے تھے، فرمایا کہ اس ڈھیری کو آپ نے نہیں چھوڑنا، چاہے پرندے آ کر آپ کو اچک کر کیوں نہ لے جائے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بظاہر مسلمانوں کو کامیابی مل گئی اور اب مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو وہ اس ڈھیری کو جو پہاڑی سی تھی چھوٹی سی، اس سے وہ نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا اور نوٹ کر لیا، تو وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے جانب سے ایک لشکر لے کر آئے، اور اسی ڈھیری پر جہاں تیر انداز متعین تھے، سب سے پہلے وہ باقی ماندہ جو تیر انداز سے تقریباً 15 کے قریب ان کی تعداد تھی، ان سب کو شہید کیا، اور پھر ان مسلمانوں کو کہ جو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے ان پر وہ یکبارگی سے حملہ آور ہوئے۔ اور اسی غزوے میں، غزوہ احد میں، نبی مہربان علیہ السلام کا دندان مبارک جو ہے وہ زخمی ہوا، خود جو لوہے کی ٹوپی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں جو ہے وہ دھنس گئی، اور کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر جو ہے وہ بے ہوش بھی ہوئے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جسموں کو ڈھال بنا دیا۔ وہ تاریخ کے اندر رقم ہے، زندگی رہی، اللہ پاک کو منظور ہوا۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعوں کے خطبات میں باقی تفصیلات بیان ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے احکامات، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے